ہوئی ہے نا، اس میں 10,000 ریلیجن آ چکے ہیں، 10,000۔ تو آپ یہ اتنے یقین سے کیسے کہہ سکتے ہیں کہ صرف آپ کا ہی ریلیجن ٹھیک ہے؟ اور بھائی کیونکہ 10,000 ریلیجن، ہر بندے سے آپ پوچھیں وہ یہی کہے گا میرا ریلیجن ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کیسے اتنے دعوے سے اور اتنے آپ کہہ سکتے ہیں؟ اس کا کیا تعلق؟ ہم نے ان سے سوال کیا بھائی، دیکھیں یہ دیکھیں بھائی صاحب، ہم ادھر پاگل ہیں، ادھر ہم کیا آپ ہمارے عقل کے ساتھ تم کھیل رہے ہو؟ بات نہیں کرنا آتا تو نکل جاؤ یہاں سے، بات کرنا آتا ہے تو سوال کا جواب دے دو۔ ریلیجن 10,000 ہیں، آپ کو کیسے پتا کہ آپ کے ریلیجن سے؟ یہ دوسرا سوال ہے، یہ دوسرا سوال ہے۔ موضوع سے نہ ہٹو، موضوع سے نہ بھاگو۔ اصل جو کسی بھی ریلیجن، سب یہ ریلیجن جتنے دنیا میں اس بات پہ سب کا یقین ہے کہ اس زمین و آسمان کا ایک خالق ہے، سب اس کے صفات میں ان کا، اس مسئلے پہ ریلیجن کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے۔ جتنے دنیا میں ریلیجنز ہیں وہ اللہ کے کسی فارم کو مانتے ہیں، صفات میں اختلاف کرتے ہیں، لیکن میں اس پہ نہیں، وہ ہے یہ نہیں، اس کا تعلق ہی نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں مجھے نہیں معلوم، 10,000 1,00,000 ریلیجن واپس میں اختلاف کرتے ہیں، یہ سوال کا تعلق نہیں۔ تم مجھے یہ بتاؤ کہ اس سوال کا جواب کہ تیرے پاس، تو کہتا ہے تجھے پتہ ہے کہ اللہ نہیں ہے، اور تیرے پاس دلیل ہے کہ اللہ نہیں ہے، دلیل دے دو، کہہ دو کہ نہیں ہے تیرے پاس دلیل، ختم بات۔ میں آگے بڑھتا ہوں، اگر دلیل اعتراف کرو۔ سوال اگر ایک اگر سوال کرتا ہے ایک بندہ، اس کے آگے سے جواب دیا جاتا ہے، اس کے جواب میں سوال نہیں کر دیا جاتا۔ میں نے آپ سے دلیل مانگی، آپ میرے سوال کا جواب دیں، نہ کہ جواب کے اندر آگے سے۔ اوکے بھائی صاحب، بات ہی ختم ہے۔ جب آپ کو اتنا نہیں پتا چل رہا، میں دیوار سے بات کر رہا ہوں، تو آپ کا پوزیشن یہ نہیں ہے کہ آپ حیران ہے کہ اللہ کا وجود ہے یا نہیں۔ یہ میں 3-4 دفعہ کہہ چکا ہوں۔ دیکھو عزیزوں، ان سب لوگوں کی یہ المیہ ہے کہ کہتے ہیں ہم ایتھیسٹ ہیں۔ ایتھیسٹ کا کیا؟ اللہ کا وجود نہیں ہے، دلیل مانگو، دلیل ایک کے پاس نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ ان دو باتوں میں آپ کو نہیں فرق آ رہا؟ ان دو باتوں میں بہت زمین آسمان کا فرق ہے۔ ابھی مجھے پتہ نہیں ہے کہ آپ اگر ہم سے نہ ہونے کی مانگ رہے ہیں تو ہونے کی بھی تو دینا۔ تو دیکھیں بھائی صاحب، ان دونوں میں ایک لاجیکل سیکوینس ہوتا ہے۔ دیکھیں آرڈر آف آپریشن سمجھتے ہیں؟ میتھ جب آپ پڑھتے ہیں آرڈر آف آپریشن ہوتا ہے کہ پہلے اگر آپ کے پاس ایک ایکویژن آتا ہے کہ اس میں کئی ایک آپ نے ملٹیپلیکیشن ہوتا ہے، اس میں ڈویژن ہوتا ہے، اس میں ایڈیشن ہوتا ہے، سبٹریکشن ہوتا ہے، آپ نے کس آرڈر سے چلنا ہوتا ہے۔ استدلال کا ایک آرڈر آف آپریشن ہوتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ اللہ نہیں ہے، آپ ہمیں صرف اتنا جواب دے دیں، آپ کے پاس دلیل ہے اس کے نہ ہونے کی یا نہیں ہے؟ ہاں یا نہ میں جواب دے دیں۔ دلیل نہیں ہے، دلیل کوئی پھر ختم، نہ ہونے کی دلیل نہیں ہے نا، تو شروع سے کہہ دیتے نا، اتنا ٹائم کیوں ضائع کیا؟ پھر آپ کی پوزیشن ہی باطل ہے۔ کیونکہ آپ اور الگ بات ہے بھائی میرے پاس دلیل ہے یا نہیں ہے۔ جب ایک شب میں جب کہتا ہوں نا، میں جب کہتا ہوں کہ دیکھو، میں جب کہتا ہوں عمران خان کے پاس کسی بینک میں 1,00,000 روپیہ بھی نہیں ہے، تو میرے پاس دلیل تو ہونا چاہیے نا۔ وہ تو سامنے والے سے میں تو مطالبہ نہیں کر سکتا کہ تم دکھاؤ کہ اس کے پاس 1,00,000 روپیہ نہیں ہے۔ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ مجھے پتہ نہیں ہے۔ سوال کریں گے نا سر، اوکے میں یہ دعویٰ کر رہا ہوں کہ عمران خان کے پاس 1,00,000 روپیہ ہے، تو آپ میرے سے دلیل مانگیں گے کہ آپ دلیل دو 1,00,000 روپیہ اس کے پاس ہے۔ اگر آپ مانتے کہ نہیں ہے، میں آپ سے نہیں مانگوں گا۔ آپ نے پہلے اگر میرے سے پوچھا ہے، میں نے آپ سے یہ دعویٰ کیا ہے کہ عمران خان کے بینک میں 1,00,000 روپیہ ہے، آپ میرے سے مانگیں گے کہ دلیل دو، میں آپ سے پہلے نہیں کہوں گا، سوال کے بعد یہ نہیں کہوں گا کہ آپ یہ بتاؤ کہ نہیں ہے۔ جب آپ کا پوزیشن ہے کہ عمران خان کے پاس کوئی پیسہ نہیں ہے، تو آپ کے پاس دلیل تو ہونا چاہیے کہ اس کے پاس کوئی پیسہ نہیں ہے نا۔ یہ تو اسٹیبلش ہونا چاہیے۔ اگر آپ کی پوزیشن یہ ہے کہ مجھے پتہ نہیں ہے، عمران خان ہو سکتا ہے اس کے پاس 10 لاکھ ہے، اس کے پاس 5 لاکھ ہے، اس کے پاس 1 کروڑ ہے، مجھے نہیں معلوم، ہو سکتا ہے وہ غریب آدمی ہے، اس کے پاس پیسے بہت ہیں، پیسے نہیں ہیں، مجھے نہیں معلوم۔ اس کا اگر یہ ہو تو پھر فوراً میری باری آتی ہے، پھر فوراً کہ آپ بتائیں، آپ جو ادعا کر رہے ہیں کہ اس کے پاس 1,00,000 روپے، آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ تو میں وہ بینک اکاؤنٹ دکھاؤں گا، بھائی اس کے پاس 1,00,000 روپے ہے۔ جب آپ کا پوزیشن یہ ہے، آپ کہتے ہیں مجھے پتہ ہے عمران خان کے پاس 1 آنا بھی نہیں ہے، تو ہم آپ سے دلیل مطالبہ کر سکتے ہیں؟ اب سب سے پہلے آپ بلکہ آپ سے مطالبہ کریں گے۔ تو پتہ یہ چلا میرے عزیزوں، ایتھیسٹ لوگوں کا سب سے ان کا المیہ یہی ہے، کیا کہتے ہیں؟ اللہ نہیں ہے، اللہ نہیں ہے، اللہ نہیں ہے۔ اور بھائی جب ان سے دلیل مطالبہ کرو تو آخر میں یہی ان کا اعتراف آتا ہے کہ میرے پاس دلیل نہیں ہے، نہ ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ تو نہ ہونے کی دلیل، چپ کرو، خاموش، نہ ہونے کی، آپ نے ابھی خود کہہ دیا کہ آپ کے پاس نہ ہونے کی دلیل نہیں ہے، کہا ہی نہیں کہا آپ نے ابھی، تو پھر آپ کی پوزیشن غلط ہے نا۔ تو آپ یہ کہہ دو، اپنا پوزیشن چینج کرو، کہہ دو مجھے نہیں معلوم کہ اللہ کا وجود ہے یا نہیں ہے، اپنا پوزیشن موڈیفائی کرو۔ اب میری باری آتی ہے۔ اچھا خاموش، تم نے اتنا وقت ضائع کیا نا، یہ بے ایمانی ہوتی ہے کسی سے گفتگو کرنے والے کہ اس کا 20 منٹ 30 منٹ، سیدھا بیٹھو، لیٹ کے نہ بیٹھو، سیدھا بیٹھو انسان کی طرح۔ سیدھا بیٹھوں سر، بیٹھا ہوں۔ آپ لیٹ کے بیٹھے ہیں،
یہ سر بیٹھا یہ اس طرح بیٹھو، ہاں اس طرح بیٹھو، جس طرح میں بیٹھا ہوں اس طرح بیٹھو۔ تو دیکھیں، سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ بھائی آپ کو اب پتہ چلا نا کہ ان لوگوں کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ جتنے بھی ایتھیسٹ آئیں گے ان کا یہی ہوگا، شروع میں آئیں گے کہیں گے ہمیں پتہ ہے کہ اللہ کا وجود نہیں ہے، دلیل مانگے وہ چت ہو جائیں گے، نہ ہونے کے پاس ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ ابھی میں اللہ کے وجود پہ دلیل لانے لگاؤں، آپ کو منظور ہے کہ میں اللہ کے وجود پہ دلیل لاؤں، لا دوں؟ اس سے پہلے کہ میں دلیل لاؤں ایک دفعہ پھر آپ سے پوچھتا ہوں، کیا آپ کے پاس اللہ کے نہ ہونے پر، اللہ کے نہیں ہونے پر دلیل ہے؟ نہیں ہے، اعتراف کیا نا؟ صحیح ہے عزیزو؟ کے پاس بھی نہیں ہے، جس دن مل گئی اس دن آپ ٹھیک ہے بھائی، تو پھر آپ لوگوں کی پوزیشن ہی غلط ہے۔ تم یہ نہ کہو کہ اللہ کا وجود نہیں ہے، تم لوگ غلط کہہ رہے ہو، تم لوگ بکواس کر رہے ہو، تم لوگ جھوٹ کہہ رہے ہو کہ اللہ کا وجود نہیں۔ تم بولے ہمیں پتہ نہیں ہے، تم بولو کہ ہم جاہل ہیں، ہمارے پاس علم نہیں ہے، ایویڈنس ہمیں نہیں ملا ہے کہ اللہ کا وجود ہے یا نہیں ہے۔ ان دو باتوں میں بڑا فرق ہے، اوکے؟ اب سب لوگوں کو واضح ہو گیا بھائی، ان لوگوں کے جو خام باطل پوزیشن ہے کہ یہ لوگ کتنے جھوٹے ہیں۔ ان کے ادعا کو چپ کرو پلیز، چپ کرو۔ آدھا گھنٹے کے بعد درد سر دے کے مجھے غصہ دلا کے اب کہہ رہا کہ اللہ کے میرے پاس مجھے پتہ نہیں کہ اللہ کا وجود ہے یا نہیں ہے، نہ ہونے کی دلیل نہیں۔ اچھا اب سنو، اللہ کے ہونے کی دلیل دیکھیں، یہ دنیا میں مختلف لمحات گزرتے ہیں، ہے کہ نہیں گزرتا؟ اس دنیا میں کتنے ذرے ہیں، کتنے ایٹمز ہیں اس دنیا میں؟ ہوں گے، ابھی مجھے علم یاد نہیں ہے اس ٹائم پر۔ بہت زیادہ۔ اس دنیا میں ایٹمز کتنے ہیں؟ اس دنیا میں ایٹمز کتنے؟ اللہ اس کا نمبر جانتا ہے۔ وہ ایک نمبر اتنا بڑا ہے کہ اس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اس دنیا میں اس ہر ایٹم پہ لمحے گزرتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ گزرتے ہیں نہیں گزرتے بھائی؟ ٹائم گزرتا ہے نہیں گزرتا؟ ابھی ہم کس سال میں؟ 2023۔ پھر اگلا سال آ گیا 2024۔ ہم کیا 2023 میں 2022 آنے سے پہلے ہو سکتے ہیں؟ میں آپ کی بات سمجھا نہیں۔ اگر 2022 نہ گزرے ہم کیا 2023 میں ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے نا۔ گزرا ہوا کل آئے گا، گزرا ہوا کل گزر جائے گا تو آ جائے گا نا۔ ابھی کون سا دن ہے؟ ہفتے والا دن ہے نا۔ جمعہ گزر گیا ہے تو ہفتے میں ہم ہیں۔ اگر جمعہ نہیں آیا ابھی ہم ہفتے میں ہو سکتے ہیں بھائی؟ نہیں ہو سکتے۔ پچھلا والا لمحہ آئے گا تو اگلے والا لمحہ آئے گا نا۔ تو دنیا کے جتنے، یہ پوری جتنی دنیا ہے، آپ سورج کو دیکھتے ہیں، ستاروں کو دیکھتے ہیں، کہکشانوں کو دیکھتے ہیں، گیلیکسیز، ملکی وے، یونیورس، ملٹی ورس، جو بھی کہیں، ان پہ لمحے گزرتے ہیں۔ اور ہر ذرے پہ دیکھیں، وہ جو بھی ذرہ اٹھائے نا، یہ پینسل ہے، اس پہ ذرے گزرتے ہیں، ایک لمحے کے بعد دوسرا لمحہ، دوسرا تیسرا لمحہ۔ ابھی اس پینسل کا وجود ہے یا نہیں ہے بھائی؟ ہے نا؟ یہ ایک لمحہ پہلے بھی تھا نا، جب آپ شروع میں ادھر آئے تھے، اس کا وجود تھا نا ادھر میں تھا۔ ٹھیک۔ اب میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ اگر کسی آفس میں جائیں، ادھر 5 آدمی ہیں، آفس میں 5 آدمی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ آپ آفیسر سے کہتے ہیں کہ بھائی آپ کی دستخط چاہیے اس پہ، میرے درخواست وہ کرو، دستخط کرو۔ تو وہ اگر کہہ دے کہ میں اس وقت کروں گا دستخط اس پہ کہ مجھ سے جو پہلے والا آدمی بیٹھا ہے وہ دستخط کرے، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ اس کے پاس جائیں گے، وہ کہے گا اس سے پہلے والے آدمی کے پاس میں اس وقت دستخط کروں گا کہ اس سے پہلے والا آدمی دستخط کرے گا، ٹھیک ہے نا؟ آپ اس کے پاس جائیں گے نہیں جائیں گے؟ جائیں گے۔ اسی طرح 5 آدمی، اور 5واں آدمی دستخط کرے گا تو پھر واپس آئیں گے، ہر ایک سے دستخط لیں گے، آپ کا کام ہو جائے گا بھائی۔ صحیح ہے جی؟ اگر وہاں پہ انفینٹ آدمی ہو، انفینٹ نمبرز کے آدمی ہو، اگر آپ جس افسر کے پاس جاتے ہیں وہ کہتے ہیں میرے ساتھ یہاں پہ انفینٹ سمجھتے ہیں کس کو بولتے ہیں؟ جی۔ 4 فائنائٹ ہے یا انفینٹ ہے؟ 4 فائنائٹ ہے۔ فائنائٹ ہے۔ انفینٹ کا مطلب ہے کہ اس کا کبھی انتہا نہیں ہے۔ تو وہ کہتے ہیں میں اس وقت دستخط کروں گا کہ انفینٹ لوگ مجھ سے پہلے دستخط کریں۔ تو وہ دستخط کبھی آئے گا؟ اس کا دستخط کبھی ہو سکے گا اس پرچی پہ؟ ہو سکے گا؟ نہیں ہو سکے۔ جب آپ ایئرپورٹ جاتے ہیں نا، وہاں پہ سیکورٹی لائن ہوتی ہے، چیکنگ ہوتی ہے آپ سے پہلے، تو اگر آپ سے پہلے 10 آدمی ہیں تو آپ کی باری آئے گا یا نہیں آئے گا 10 آدمی کے بعد؟ آئے گا۔ اگر وہاں پہ 100 آدمی ہیں آپ کی باری آئے گا 100 آدمی کے بعد یا نہیں آئے گا؟ آئے گا۔ اگر وہاں پہ 10,000 آدمی ہیں ایک دن باری آئے گی نہیں آئے گی آپ کی؟
10,000 آدمی کے بعد. آئے گی. اگر وہاں پہ آئے گی. انفینٹ نمبر کے لوگ ہیں تو آپ کی باری کب آئے گی؟ پتہ نہیں آئے گی. ہاں پتہ نہیں ہے لیکن آئے گی. آئے گی. انفینٹ ختم ہونے والی چیز ہے. اگر سر آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک نہ ایک دن تو آئے گی نا, چاہے کیسے آئے گی؟ پوری زندگی. انفینٹ کا مطلب ہی یہ ختم نہیں ہوگی. اگر وہ ختم ہوتی ہے تو انفینٹ نہیں ہے. آپ کی باری اس وقت آئے گی کہ وہ فائنائٹ ہوں, وہ لمیٹڈ ہوں. اگر وہ بے انتہا ہے, اس کی نہایت ہی نہیں ہے, وہ کبھی ختم ہونے والی چیز ہی نہیں. آپ کی باری کب آئے گی بھائی؟ کبھی نہیں آئے گی. آپ 1 بلین نہیں, 1 ٹریلین نہیں, ٹریلین ٹائمز ٹریلین ٹائمز ٹریلین سال وہاں پہ انتظار کریں, آپ کی باری کبھی نہیں آئے گی. کیونکہ وہ فرض ہی یہی ہے کہ وہاں پہ سیکورٹی لائن میں انفینٹ لوگ ہیں. سمجھ آ رہی ہے نا بات آپ کو؟ جی سمجھ آئی؟ یہ مانتے ہیں یہ واضح ہے یا واضح نہیں ہے؟ واضح ہے یا واضح نہیں ہے؟ اوکے واضح ہے سر. تو آپ کی باری کبھی نہیں آئے گی, ٹھیک ہے نا. اگر آپ سے پریسیڈنگ جو لمحات ہیں, پریسیڈنگ جو یونٹس ہیں, اگر وہ انفینٹ ہیں تو آپ کی باری کبھی نہیں آئے گی. صحیح ہے, ٹھیک ہے نا. ابھی یہ پینسل ہے, یہ میرا رنگ ہے, یہ میں ہوں, یہ ستارے ہیں, یہ زمین, یہ آسمان ہے. ان سب پہ لمحے گزرتے ہیں. ان سے جو پریویس لمحے ہیں وہ طے یا نہیں طے بھائی؟ تھے. پریویس ٹائمز طے. اب یہ پریویس ٹائم ہم سے جو پہلے والا پریویس ٹائم ہے, یہ انفینٹ ہے یا فائنائٹ ہے؟ جو ہم سے پریویس ٹائم ہے فائنائٹ ہے سر. فائنائٹ ہے. تو اس کا مطلب اس پورے جہاں ایک لمحہ آتا ہے کہ پورے جہان وہاں پہ نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. پھر اس کا آغاز ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے نا. اور ہمیں بخوبی پتہ ہے کہ کوئی چیز خود بخود آغاز نہیں ہوتا. تو یہ جہان جو ہے ایٹرنل نہیں ہے کہ ہمیشہ سے رہا ہے, نہیں. اس کا ایک نقطۂ آغاز ہے, ایک نقطے سے یہ آغاز ہوا ہے کہ اس سے پہلے اس کا وجود ہی نہیں ہے. اس سے پہلے اگر ابھی ہم اس دنیا میں رہتے ہیں نا, تو اس کا مطلب ہے کہ یہ دنیا حادث ہے. حادث کا مطلب یہ دنیا ایک نہیں تھا, کچھ بھی ٹائم بھی نہیں تھا, کچھ بھی نہیں تھا. پھر آغاز ہوا اس دنیا کا. اس دنیا کو یہ خود اپنے آپ کو کوئی شخص نہیں بنا سکتا. کوئی شخص خود بخود ایسے پاپ نہیں ہوتا عدم سے. اگر اس کمرے میں, آپ ایک کمرے میں کچھ بھی نہیں ہے, لائٹ کا خود بخود لائٹ وہاں پہ نہیں آ جاتا کہ لائٹ ایسے ہی آ گئی بھائی. وہاں پہ کوئی لیمپ کچھ ہونا چاہیے کہ اس نے لائٹ دیا ہے, ٹھیک ہے نا. اگر آپ مثلا فرض کریں کہ ابھی یہ ٹیبل ہے, اس ٹیبل پہ میں نے کبھی کوئی پینسل نہیں رکھا, میں 1 سال کے بعد بھی آؤں گا نا, جس پر کوئی پینسل نہیں ہوگا. 1000 سال کے بعد بھی آؤں گا, کوئی شخص یہاں پہ پینسل رکھے گا تو پینسل ہوگا. اس دنیا کا وجود نہیں ہے, دنیا وجود میں آیا ہے. دنیا اس کا وہ بنانے والا خود اس دنیا کی طرح نہیں ہو سکتا, کیونکہ اگر وہ خود اس دنیا کی طرح اس پہ لمحات گزرتے ہوں تو وہ خود محتاج ہے. سمجھ میں آ رہی نا بات آپ کو؟ وہ خود محتاج ہوگا کسی بنانے والے کا, اور یہ سلسلہ انفینٹ تک چل جائے گا, اور انفینٹی ناممکن ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس نے اس دنیا کو بنایا ہے وہ ایک ایسا ہے کہ اس پہ لمحے نہیں گزرتے, اس پہ کوئی تغیر نہیں ہے, اور اس کی پاور کی کوئی لمیٹیشن نہیں, اور وہ کسی جسمانی شے کی طرح ہے ہی نہیں, کیونکہ سب جسمانی اجزاء جو ہیں, فزیکل بینگز جو ہیں, ان پہ لمحے گزرتے ہیں, ان پہ ٹائم گزرتا ہے. تو سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ جی سر. کہ یہ دنیا میں نے کہا نا آپ کو شروع میں کہ دنیا کے جتنے ذرے ہیں ان کے تعداد کے مطابق میرے پاس اللہ کے وجود پہ دلیل ہے. دنیا کا ہر ذرہ حادث ہے. ایٹم لے لیں, مالیکیول لے لیں, بڑی چیز لے لیں, چھوٹی چیز لے لیں, یہ زمین لے لیں, پانی لے لیں, کرۂ خاکی لے لیں, انسان لے لیں, جو بھی چیزیں, یہ سب حادث ہیں, اور ہر حادث کی ابتدا ہے, اور اس نے خود اپنے آپ کی ابتدا نہیں کیا, اور اس لیے اس جہان کا, اس ہر چیز کا بنانے والا ہے. اوکے جی. اور یہ نہایت ہی واضح ہے کہ یہ دنیا ایسے خود بخود وجود میں نہیں آیا. دنیا خود بخود ایسے کوئی چیز خود بخود یہ پاپ ہوئی, یہ انفینٹ تک نہیں جا سکتا. اس کا ایک نقطۂ آغاز ہے, وہ نقطۂ آغاز اس کا بنانے والا ہے, کسی نے اس کو بنایا, وَإِلَّا یہ خود بخود وجود میں نہ آتا. اوکے جی چلیں سر, یہ تو آپ نے جو ہے پروف کر دیا کہ کوئی نہ کوئی بنانے والا ہے. یہاں سے میں اپنا جو پچھلا پوائنٹ تھا میں اس سے آپ سے معذرت کہہ لیں, جو بھی کہہ لیں,
اس سے میں آپ کی بات مان گیا. پر سر ایک اب آپ نے یہ تو پروف کر دیا کہ ہے اللہ ہے، بنانے والا کوئی ہے، مگر ایک مذہب جو ہوتا ہے اس کے اندر اخلاقیات بھی دیکھے جاتے ہیں، اس مذہب کے اندر جو ہے سائنس بھی اس کی دیکھی جاتی ہے. تو اس مذہب کے اندر، اسلام کے اندر، جیسے میں آپ کو فور ایگزامپل بتا دیتا ہوں. صحیح البخاری آئی تھنک 3199 حدیث کے اندر کہا گیا ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی صحابی نے، کہ پتہ نہیں کون تھے، انہوں نے پوچھا کہ سورج غروب کے ٹائم کہاں جاتا ہے، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ زمین نیچے جا کے اللہ کو سجدہ کرتا ہے. تو اس میں وہ کہا جا رہا ہے کہ سورج ہے وہ نیچے جا کے اللہ کو سجدہ کرتا ہے، جبکہ سائنس یہ پروف کرتی ہے کہ جو سورج ہے وہ زمین کے گرد نہیں گھوم رہا، اور سارے پلینٹ سورج کے جو ہیں وہ گرد گھوم رہے ہیں، ارتھ جو ہے وہ سورج کے گرد گھوم رہا ہے. اس کے اندر تو کہا گیا کہ سورج نیچے جا کے اللہ کو جو ہے وہ سجدہ کرتا ہے. تو اس کے بارے ہم میں بخاری کو نہیں مانتے بھائی، ہم بخاری کو نہیں مانتے. آپ بخاری میں کیا لکھا ہے وہ ہمارے لیے کوئی حجت نہیں. ہم شیعہ ہیں، وہ کسی جماعت عمریہ کے مولوی سے پوچھیں. دیکھیں دنیا کی ہر چیز کا سجدہ اس کے مطابق ہوتا ہے. دیکھیں نا، ہر چیز اللہ تعالیٰ کے حکم، اللہ تعالیٰ کے سامنے، اپنے خالق کے سامنے. سورج بھی جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے جو اس کے لیے جو مسیر معین کیا ہے، جو راستہ معین کیا ہے، اس سے اگر وہ بھٹک جائے سورج خود بخود نابود ہو جائے گا. یہ تو سب لوگ جانتے ہیں، یہ تو سائنس فزکس سب یہی کہتے ہیں. یہ یہاں پہ ان سب ایک بہت ہی ایکیوریٹ حساب سے، بہت ہی دقیق حساب سے یہ کائنات اور یہ گیلیکسی اور ہمارا یونیورس یہ چل رہا ہے. اور اس میں سے کوئی بھی پلانٹ، چاہے سورج ہے کچھ بھی ہے، ان سب قوانین کے تابع ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. اب ہر چیز کا سجدہ، ہر چیز کی تسبیح جو ہے اس کی اپنی حیثیت سے ہوتی ہے. سورج کی جو ہے اس کی تسبیح، اس کی عبادت کیسی ہے، ہمیں یہ دقیق انداز میں نہیں معلوم. اور ہمارے لیے کتاب بخاری کوئی حجت نہیں ہے کہ ہم کتاب بخاری کا جواب دے دیں. اوکے، وہ ہم کتاب بخاری کو صحیح نہیں مانتے، ہم شیعہ ہیں، وہ جماعت مخالفین کی کتاب، آپ ان لوگوں سے پوچھیں. جی تھینک یو سو مچ سر، آپ نے یہ جو چیز ہے یہ کلیئر کر دی.